السلام علیکم، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویلاگ کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے جس میں اس نے منحرف اراکین کو جو ووٹ کاؤنٹ کرنے سے وہ منع کر دیا، یعنی کہ منحرف اراکین کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو مکمل طور پر تاحیات نااہلی سے تو منحرف اراکین جو وہ بچ چکے ہیں، لیکن ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ایک بڑا دھچکا جو ہے وہ لگ سکتا ہے مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی میں، کیونکہ حمزہ شہباز شریف جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ خود ساختہ طور پہ بنے ہوئے ہیں تقریباً 3 ہفتوں سے، اب وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ پر عثمان بزدار یا پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے، یا پھر پرویز الہی کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر تو جو بھی ڈیبیٹ ہوگی وہ بات کا حصہ ہے، لیکن فی الحال جو ہے خبر ہے وہ یہ ہے کہ منحرف اراکین جو ہے ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مکمل طور پر تاحیات نااہلی کی جو تلوار ہے ان کے اوپر منڈلا رہی تھی، اس سے تو وہ بچ نکلے ہیں، لیکن ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا پنجاب اسمبلی میں۔ تو پنجاب اسمبلی کی جو وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز شریف، وہ چونکہ منحرف اراکین کے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو اب وہ اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، اور دوبارہ سے وہاں پر عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے، اور دوبارہ سے ایک نئے وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں عثمان بزدار یا پھر چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دوسری سائڈ پر دیکھیں تو وفاق میں جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر بھی اگر اس قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے تو وہاں پر جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں وہ ووٹ نہیں دے سکیں گے، یا ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو ٹوٹل 3 ووٹوں کی جو ہے وہ برتری حاصل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور جو یہ مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے اس کو 3 ووٹوں کی صرف برتری حاصل ہے۔ اگر 3 ووٹ پی ٹی آئی حاصل کر لیتی ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم، جی ڈی اے یا کوئی بھی بلوچستان عوامی پارٹی، کہیں سے بھی پاکستان تحریک انصاف اگر 3 ووٹ مزید حاصل کر لیتی ہے تو دوبارہ سے اس حکومت کو بھی گرایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر تو ایک پیش رفت ہوگی، واٹ ایور جو بھی فیصلہ پی ٹی آئی کی قیادت کرے گی وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن فی الحال یہ پنجاب اسمبلی ہے، پنجاب کے اوپر جو پی ٹی آئی اور قاف لیگ کا ہولڈ یقینی طور پر پکا ہونے جا رہا ہے۔ اگر منحرف اراکین کے جو ووٹ کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، تو وہ یقینی طور پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ گر جائے گی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پر قائم ہو جائے گی۔ تو پنجاب بھی اس طرح پی ٹی آئی کے پاس آ جائے گا، کے پی کے آلریڈی پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ تو وفاق میں صرف اسلام آباد کی جو وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف جو وہ رہ جائیں گے، لیکن اگر وہاں پر بھی 3 مزید ووٹ حاصل کر لیتی ہے یا 4 مزید ووٹ حاصل کر لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو شہباز شریف کو بھی ڈی سیٹ کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی یا قاف لیگ یا ان کی اتحادی جماعتوں کا جو بھی لائے عمل ہوگا وہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن فی الحال کی بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور جو حمزہ شہباز شریف ہیں وہ صرف وہ اپنی سیٹ سے ہی ان کو ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں اس تمام رزلٹ کے بعد جو کہ سپریم کورٹ نے آج دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جب سے اپنے عہدے کا منصب اٹھایا ہے، سنبھالا ہے، وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے، تب سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور بڑا وہ صبح سے شام تک وہ بڑی سپیڈ سے آتے تھے، صبح 7 بجے اٹھتے تھے، کبھی میٹرو اسٹیشن پہ پہنچ جاتے تھے، اور جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے آتے ہی ہفتے کی چھٹی بھی جو ہے وہ کینسل کر دی تاکہ کام کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد سے اب گزشتہ 5 دنوں سے وہ لندن میں موجود ہیں، جہاں پر مشاورت جاری ہے کہ اس مشکل وقت سے ملک کو کیسے نکالا جا سکے، اور اس کے لیے انہوں نے عالمی چیز سے بھی مدد طلب کر لی ہے کہ ہمیں یہاں پہ لا کھڑا کر دیا، تو اب اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکالا جائے۔ تو جب وہ حکومت کے اوپر ٹیک اوور کر رہے تھے، حکومت لے رہے تھے، تبھی ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، عالمی منڈیوں میں تیل کی کیا پرائسز ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے حکومت کے اوپر ٹیک اوور کیا، تو کوئی سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، تب ان کو اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے جس کو انہوں نے سوچ کے حکومت کے اوپر ٹیک اوور کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب مکمل طور پر پھنس چکے ہیں، اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ عمران خان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، عمران خان کو سیاسی شہید کر دیے گی۔ اس وقت تمام پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ خلاف ہو چکے تھے عمران خان کی مہنگائی کی وجہ سے، لیکن وہی لوگ جس طرح سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیے گیا، وہی لوگ عمران خان کے ساتھ دوبارہ مل گئے ہیں اور زیادہ محبت کرنے لگ گئے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ، اور آپ کو اس کا ثبوت ان کی عمران خان کے جلسوں سے مل رہا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ شہباز شریف کو ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ایک ڈول تھا وہ تمام جماعتوں نے مل کر شہباز شریف کے گلے میں ڈال دیے کہ اب اس کو تم نے بچانا ہے، اب وہ بجائے یا نہ بجائے، دونوں صورتوں میں بہرحال اسی نے ہی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے شہباز شریف نے کرنا ہے۔
اب شہباز شریف اور اس کی حکومت اور مسلم لیگ نون مکمل طور پر پھنس چکی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ ان میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اگر تقریباً 83 روپے کی سمری جو ہے وہ دی ہے حکومت کو، لیکن حکومت ابھی تک اس کو روکی ہوئی ہے، اور ابھی تک انہوں نے تیل کی قیمتوں کو نہیں بڑھایا پاکستان میں، لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، ریاستی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ خزانے کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ عمران خان صاحب جب تیل کی قیمتوں کو بڑھاتے تھے تو بڑھانا چاہیے تھا، تیل ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان باہر سے امپورٹ کرتا ہے، تو ڈالر سے خریدنی پڑتی ہے، تو الٹیمیٹلی اگر آپ اس کے اوپر سبسڈی دیں گے تو آپ کا ڈالر جو ہے وہ اوپر جائے گا اور آپ کی ریزرو جو ہے وہ کم ہو جائیں گی، تو کوئی بھی حکومت ایسا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان نے بھی یہی کیا کہ ساتھ ساتھ آئل کی جو قیمتیں ہیں اس کو وہ بڑھاتے گئے، اور اس کا بوجھ عوام کے اوپر ڈالتے رہے، لیکن خزانے کے اوپر بوجھ اس کا نہیں آنے دیا۔ شہباز شریف صاحب کی چونکہ سیاست ہی یہی تھی، اور اسی نیریٹیو کو لے کر یہ حکومت میں آئے تھے کہ ہم مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آ رہے، تو اگر وہ آتی تیل کی قیمتوں کو بڑھاتے تو ان کو ایک اور لعنت لینی پڑتی، لیکن اب وہ مکمل طور پر پھنس چکے۔ اگر وہ تیل کی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں تو بھی وہ پھنس چکے ہیں، اور اگر وہ نہیں بڑھاتے تو بھی وہ پھنس چکے ہیں، کیونکہ ایک ماہ کے اندر جو آپ کے ریزرو تھے وہ بہت حد تک کم ہو چکے ہیں، اس لیے کہ آپ تقریباً 50، 60 یا 70 روپے کی سبسڈی جو ہے وہ صرف تیل کے اوپر دے رہے ہیں، تو اب ان کے پاس ہماری جو سچویشن ہے پاکستان کی وہ اب سری لنکا سے مختلف نہیں ہے، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کو بھی سری لنکا جیسا بنا دیا جائے، اور جس طرح سری لنکا جو ہے اس نے خود کو دیوالی ڈکلیئر کر دی ہے، اس طرح پاکستان کو بھی یہی کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیل کی جو قیمتیں ہیں یہ واحد حل ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں ان کو بڑھایا جائے، اگر تیل کی قیمتوں کو بڑھایا جاتا ہے تو ایک یقیناً اسٹیبل حالت جو ہے وہ اس پہ اوپر لایا جا سکتا ہے پاکستان کو۔ کوئی بھی حکومت ہوگی تو اس کو یہ فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، کوئی بھی حکومت آئے گی تو اس کو آخر یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ عالمی منڈی میں بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی ہیں۔ اگر آپ ان قیمتوں کو نہیں بڑھاتے اور اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی ملک کو ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان نے اس کی قیمتیں کیوں نہیں بڑھائیں، عمران خان نے بھی قیمتیں بڑھائیں اور اس نے بھی ٹھیک کیا۔ اب شہباز شریف صاحب جب حکومت میں آئے تو ان کو بھی اس کی قیمتیں بڑھانا چاہیے تھیں، ٹھیک ہے۔ 50 روپے اگر جو لوگ تیل کی قیمت افورڈ کر سکتے ہیں وہ بالکل پیٹرول ڈلوائیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ نہ ڈلوائیں، لیکن بہرحال اس تمام کا بوجھ پاکستان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اوکے۔ تو اب اس کا نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا، مہنگائی کا ایک بڑا طوفان تھا اور وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور اس تمام کی لعنت جو ہے وہ شہباز شریف اور اس کی کابینہ کے اوپر بنتی جا رہی ہے۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے، جی ڈی اے، کسی کو بھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب کو ہوا ہے۔ اور اب اس سے نکلنے کا واحد حل وہ یہ سوچ رہے ہیں، جو انہوں نے کوشش کی ہے لندن میں جا کر وہاں پر بھی مشاورت کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لندن میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے بڑے مفاد میں ہو رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے فیصلے بھی اب لندن میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، یہ سوچ بچار آپشن دیے گیا ہے کہ یا تو اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، تو اس کے بعد بھی تو الٹیمیٹلی یہی کرنا ہوگا جو کرنا ہے آپ نے آئل کی پرائسز بہرحال آپ نے بڑھانی ہے جو بھی حکومت آئے گی، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ روس سے آئل لیں، روس سے تیل لیں، روس سے گندم لیں، جس طرح عمران خان صاحب گئے تھے وہاں پر، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ 60% پر وہ چیزیں دے رہے تھے تو ایک اچھا حل ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال وہ ابھی تک وہ تو پینڈنگ میں جو بھی ہے، اگر عمران خان کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر کام کریں، یا کوئی بھی نئی حکومت بنتی ہے تو اس کے اوپر وہ کام کرتی ہے یہ نہیں کرتی، یہ تو بہرحال بات کی بات ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں تو بہرحال ہم کو بڑھانی پڑیں گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ ایک اور آپشن بھی دیے گیا ہے نواز شریف کی طرف سے، اور جو اعلیٰ قیادت مسلم لیگ نون کی وہاں سے ایک اور آپشن بھی ملا کہ اسمبلیاں تحلیل کر رہی ہے اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، اور اس کی طرف بھی بالکل اس کے لیے ایک نئے وزیر اعظم کا نام بھی دے دیا گیا ہے، ہمایوں اختر عبدالرحمان کا نام بھی دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہی عبوری وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیے جائیں، لیکن یہ تو ابھی خبر ہی ہے، ذرائع ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اس کے اوپر اسمبلی بھی ڈیزالو ہو سکتی ہیں، یا پھر تیل کی پرائسز جو ان کو بڑھایا جا سکتا ہے، یہ دو ہی حل ہیں، اور نون لیگ نے بھی یہی کہا ہے کہ یا تو اگلے ہفتے تک تیل کی پرائس جو ان کو بڑھا دیا جائے گا، یا پھر اسمبلی جو ڈیزالو کر جائے گا اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ لیکن اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر الیکشن کی اصطلاحات کے ہم الیکشن میں نہیں جانے والے، یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم کو ختم کرنی پڑے گی، اوورسیز ووٹر کا جو حق ہے وہ بھی ختم کرنا پڑے گا، یہ جو چیزیں مطلب انتخابی جو اصطلاحات ان میں اصطلاحات کے بغیر ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، یہ تمام اتحادی جماعتوں کا فیصلہ ہے۔
تو آج ایک مشاورت ہونی تھی مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے درمیان، اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو ابھی تک اس کا پینڈنگ ہے رزلٹ، کیا اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، کیا لائے عمل وہ بناتے ہیں، ان کی جو اپڈیٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن فی الحال تک جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی مسلم لیگ نون کو، یا پھر ان کو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانی پڑیں گی. اچھا، پاکستان تحریک انصاف پچھلے ہفتوں میں ایک کیس درج کر رہا تھا جو فارمنگ فنڈنگ کیس ہے، کہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو نااہل کر دیا جائے گا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی. وہ کیس ابھی تک اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے، جو میری اسسمنٹ ہے اپنی ذاتی، وہ یہ ہے کہ الیکشن کے قریب اس طرح کا فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے تاکہ وہ الیکشن میں جانے کے قابل ہی نہ رہیں. یہ میری اپنی ذاتی اسسمنٹ، اس کے اوپر کچھ بھی آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے قریب عمران خان کو نااہل کیا جائے گا تاکہ وہ الیکشن میں ہی نہ جا سکے، اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کر سکیں. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور انہوں نے ایک خاص قسم کے زہر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی زہر ہے جس سے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے تو وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ کسی کا بھی یہ شبہ نہیں ہوتا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے، اور ان کو یہ کہنا ہے کہ بڑی سورسز ان کو یہ خبریں ملی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اب انہوں نے اپنی سیکیورٹی بھی بڑھا دی. آج بھی ایک ڈی جی جنرل ریٹائرڈ جنرل میں انہوں نے وہ ان کو تعینات کیے گیا ہے عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے، اور انہوں نے تمام تر چیزیں انہوں نے حاصل کی، تمام تر انفارمیشن انہوں نے حاصل کر کے اپنا چارج ہے وہ سنبھال لیا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہم اس کے اوپر باقاعدہ سے کام کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر اب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کر رکھ دی ہے، اور وہ محفوظ جگہ پر موجود ہے وہ والی ویڈیو. اگر عمران خان کی جان کو کچھ ہوتا ہے یا عمران خان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کرو گے یا میرے لیے لڑو گے اپنے کارکنوں کو، انہوں نے یہ بھی کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کروا کر رکھ دی ہے، اور جب اگر اللہ نہ کرے اللہ کہ ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو بھی ریلیز کیا جائے گا، جس کے اوپر تمام حقائق اور شواہد جو ہے وہ بتائیں گے. لیکن تب اس کی ویڈیو کا میرے خیال میں تو کوئی مقصد نہیں ہوگا. جب اگر عمران خان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ویڈیو کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے اگر اس طرح کے اقدامات کر لی جائیں تاکہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان کی عمران خان کو چاہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کرائسس سے صرف عمران خان ہی نکال سکتے ہیں. اور اگر اس دفعہ انہوں نے عمران خان کو کھو دیا تو اس کے بعد بہت دیر لگ جائے گی اس طرح کی کسی ایک عمران خان کو حاصل کرنے کے لیے. تو کوئی بھی ایسے عمران خان کو کھونا نہیں چاہے گا یقینی طور پر. تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ آئی تھنک پہلے کر لینے چاہیے تاکہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ لگے. لیکن آج ایک ریٹائرڈ جنرل نے عمران خان کی سیکیورٹی کا ذمہ جو ہے وہ لیا ہے، ان کو چارج دے دی گیا، اور انہوں نے تمام انفارمیشن حاصل کر لی ہے بنی گالہ سے جا کے، اور اس کے بعد وہ اپنا سیکیورٹی کا جو لایا عمل ہے وہ ترتیب دیں گے. اپنا خیال رکھیے، اور اپنے چینل کا بھی، اور اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.